اچھا آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ بلا شبہ سردار عتیق احمد خان۔ اچھا تو پاکستان میں آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ پاکستان میں جناب عمران خان صاحب۔ یہ برادری ازم کیا ہے؟ اسے آپ اپنے طور پر کیا یہ سمجھتے ووٹ مجھے راجپور برادری کے ملیں گے، اتنے ہی ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل کو دوسری بات سے عمران شاہد صاحب بھائی ہیں میرے، ان کا حق بنتا ہے وہ سیاست ہیں؟ کریں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے سیاست شوق ہے، مجبوری ہے یا کچھ اور ہے؟ اور سیاست میں سیاست کرنے کے لیے نہ آئیں، آپ سیاست میں خدمت کے جذبے کے ساتھ الیکشن کے رزلٹ کے دونوں نتائج کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میری خواہش ہے کہ میں ایسا کوئی فلاحی ادارہ بناؤں، ایسا کچھ جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر لوگوں کی خدمت کرے۔ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہر ایم ایل اے، ہر وزیر اور ہر وزیر اعظم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر طائب۔ آزاد کشمیر میں اس وقت 30-32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت تحصیل سمانی کی خوبصورت وادی بنڈالہ میں موجود ہیں۔ یونین کونسل باکسر بنڈالہ سے ڈسٹرکٹ کونسلر کے ایک امیدوار راجہ شاہد رضا خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم جناب۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کیسر صاحب کہ آپ نے میرا پیغام پہنچانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کب آئے؟ سیاست میں بندہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، جب بندہ ووٹ پر ڈالنے کے قابل ہوتا ہے تب سے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے خود سیاست نہ کر رہا ہو تو کسی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو 20-25 سال کا سفر ہے، 30 سال کا سفر ہے ایم سی کے ساتھ، اور اس پلیٹ فارم سے ہر طریقے سے سیاست کی۔ عملی سیاست میں اب اس دفعہ پہلی دفعہ آیا ہوں۔ عملی سیاست میں آپ آ چکے ہیں، تو سیاست میں کیوں آئے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ سیاست میں آنے کا کوئی ایسا ارادہ تو نہیں تھا۔ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے خدمت کا ایک راستہ ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ بغیر سیاست کیے الحمدللہ، جہاں تک میرے ساتھ چند دوست اور جو اس صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ میرے ساتھ رہے ہمیشہ، اور ہم لوگ جس حد تک ہو سکا لوگوں کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن جہاں تک ہو سکا لگے رہے۔ سیاست میں آنے کا ہوا اس طرح کہ یہ میری فیملی اور اس ویلی کے جتنے بڑے لوگ ہیں، تمام برادری، میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ جتنے میں واحد وہ امیدوار ہوں کہ جس کو جب نامزد کیا گیا، جب فیصلہ ہوا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، تو اس فیصلے میں نہ صرف میری اپنی فیملی بلکہ بنڈالہ کے جتنی دوسری فیملیاں یا برادریاں ہیں، سب نے مل کے یہ متفقہ فیصلہ کیا۔ تو دونوں جماعتوں کے حد تک میں بات کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی طرف سے اجازت لی گئی، نون لیگ کی طرف سے جو اس کے قائدین ہیں ان کی طرف سے اجازت ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، تو الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں آپ نے کون کون سے کام کیے ہیں، اور کاروباری زندگی کیا ہے آپ کا؟ میں نے زندگی بڑے اونچے نیچے راستے، مشکل راستے اور آسان راستے دونوں دیکھے۔ میں جب عملی زندگی میں آیا تو کوئی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس وقت، اور تکلیفوں کا احساس آج کسی کا ہوتا ہے تو شاید اس لیے کہ میں خود ان تکلیفوں سے گزرا ہوں۔ کسی وقت بات لمبی ہو جائے گی۔ خیر، بہت سے معاملات زندگی میں میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ ہوں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں اسلام آباد میں، اور الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ بلا شبہ سردار عتیق احمد خان۔ اچھا تو پاکستان میں آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ پاکستان میں بہت سی باتوں کی وجہ سے، کہیں کمی کوتاہی بھی ہوگی ان میں، لیکن بہت سی باتوں کی وجہ سے جناب عمران خان صاحب۔ یہاں سے آپ مسلم کانفرنس اور
مسلم لیگ نون کی طرف سے متفقہ امیدوار ہیں، لیکن ادھر آپ کو جو ہے عمران خان کا کہہ رہے آپ ہیں۔ نے سوال یہ پوچھا کہ بلا تفریق آپ نے جی سوال یہ پوچھا کہ پسندیدہ شخصیت، میں جی اس جی میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جی جی جہاں تک یہ دو چیزیں ہیں، جی میں پسند کسی کو بھی کر سکتا ہوں، ہاں جی اس کا جی جی جماعت سے بالا تر ہوگا، اس کی ٹھیک ہے، پالیسیز کی وجہ سے، اس کی صحیح ہے، باتوں کی وجہ سے، اس جی کی جی عوام میں جو عوام کے لیے جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، جی عوام کے لیے جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بہت ساری خامیاں ہیں جناب جی جی عمران خان صاحب میں، جی جی پاکستان کے حالات اس وقت جس جگہ پہ ہیں ان میں نہ صرف باقی جماعتوں کا بلکہ عمران خان صاحب کا اپنا ہاتھ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا اعتراف بھی ہے۔ سر یہ بتائیں یہ برادری ازم کیا ہے، اسے آپ اپنے طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسی بری لعنت ہے جی جی کہ جو ہمارے گلوں کا توق بنی ہوئی ہے آج تک۔ میں نے پیچھے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک بات کی کہ میں نے کہا کہ جب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جی جی ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ایک ہی مسجد میں جاتے ہیں سارے، وہاں جا کے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اگلی صف میں کوئی راجپوت کھڑا ہے یا کوئی چودھری کھڑا ہے یا کوئی ملک کھڑا ہے یا کوئی شیخ کھڑا ہے یا کوئی کسی اور کاسٹ کا بندہ کھڑا ہے، جی سید جی کھڑا ہے، وہاں پہ ایک ہی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے سب کو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ میری زیادہ دوستیاں راجپوت فیملی سے تعلق ہے میرا، بہت سارے دوست ادھر بھی ہیں، لیکن بہت سارے دوست میرے چودھری برادری میں بھی ہیں، آپ بخوبی آپ بھی جانتے ہیں ان کو۔ جی جی تو آج تک یہ سوچ پاس سے بھی نہیں گزری۔ ابھی الیکشن کے بعد کی صورتحال دیکھیں آپ، اللہ کے آپ کیونکہ نظر رکھتے ہیں الیکشن سیاست پہ، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری سپورٹ میں نہ صرف اپنی قبیلے کی یوتھ ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے چودھری برادری کے جو یوتھ ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے الحمدللہ۔ جی دوسری جتنی برادریاں یہاں پہ ہیں، سید برادری، سید ہیں یہاں پہ، اسی طرح ملک ہیں، اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں، تمام کے تمام یوتھ آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن والے دن دیکھیے گا اور الیکشن کے بعد دیکھیے گا کہ آپ ووٹوں کے اوس نکالیے گا، جی جی جتنے ووٹ مجھے راجپور برادری کے ملیں گے اتنے ہی ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل کو دوسری بات سے۔ اچھا، اسی سے ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ آپ کی برادری کسے آپ اپنی برادری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھا سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، جو میرے ساتھ بیٹھ کے کمفرٹیبل ہو کے بات کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، وہ میری برادری ہے، میں اس کی برادری ہوں۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا میں کہ ایک چیز کے میں خلاف ہوں، میں کسی اور فیملی میں پیدا ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری اپنی اس میں کوئی عمل دخل سوچ سمجھ نہیں ہوتی بندے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان کو پیدا کیا، کہاں پیدا کرنا ہے، کس گھر میں پیدا کرنا ہے، یہ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو میری برادری وہ ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ۔ اچھا سر، اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر آپ کے مد مقابل سمجھ لیں 3-4 لوگ تھے، جی لیکن 2-3 دن پہلے خبر آئی کہ جو 3-4 امیدوار تھے جو ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے، وہ عمران شاہد جو جن کا تعلق سدھیڑی سے ہے، ان کے حق میں وہ دستبردار ہو چکے ہیں۔ جی تو ابھی جو ہمیں مقابلہ ہے آپ کا اور ان کا عمران شاہد صاحب کا، وہ ہمیں ٹف نظر آ رہا ہے۔ تو آپ عمران شاہد صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، اس مجموعی صورتحال کے بارے میں؟ عمران شاہد صاحب بھائی ہے میرے، ان کا حق بنتا ہے وہ سیاست کریں، الیکشن لڑیں۔ عمران شاہد صاحب ہوں، الیاس صاحب ہوتے، یا چودھری عابد صاحب ہوتے، یا حافظ عابد صاحب، اور یا چودھری نسیم صاحب ہوتے، میں چاہتا یہی ہوں کہ اچھا مقابلہ ہو الیکشن میں۔ ہار جیت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، وہ جو اس قابل ہوگا، میں عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنا امیدوار یہ سوچ کے چنیں کہ وہ آپ کی فلاح کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کس طرح چل سکتا ہے، اور آپ کے اندر کتنا ہے، آپ کے ساتھ کتنا اٹھ بیٹھ سکتا ہے، جی وہ یہ دیکھ کے ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران شاہد صاحب ہوں یا کوئی بھی امیدوار ہوتا، انشاءاللہ اچھا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے سیاست شوق ہے، مجبوری ہے، یا کچھ اور ہے؟ یہ عملی سیاست شوق نہیں ہے میرا، جی سیاست کیونکہ کرنی پڑتی ہے، جہاں بندہ رہتا ہے وہاں پہ لوگوں سے مل جل کے چلنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے سیاست تو ایک ہوتی رہتی ہے، یہ میرا شوق نہیں تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا صرف فضل ہے، سب لوگوں کا جو اتفاق ہے مجھ پہ، اور جو سب نے مجھے عزت بخشی ہے
یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ کسی شوق کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی مرضی کا نتیجہ ہے کہ میں الیکشن میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کو مجبوری بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے لوگوں کے کام کاج کرنے ہیں تو بغیر الیکشن لڑے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور الیکشن لڑ کے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اپنی کوشش کے علاوہ حکومتی کوشش بھی شامل ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے اگر کامیاب کیا تو پہلے جس طرح چل رہے ہیں اس سے بہت بہتر طریقے سے چلیں تو گے۔ یہ بتائیں کہ دن بدن آپ کا جو سیاسی گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ابھی آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سیاست کرنے کے لیے نہ آئیں، آپ سیاست میں خدمت کے جذبے کے ساتھ آئیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو پھر اللہ پاک اسی طرح بہتری ہوتی جاتی ہے بندے کے لیے۔ میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم الیکشن میں اس کو ون کرتے ہیں، جیتے ہیں الیکشن کو، تب بھی، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی جو بھی بات لکھا ہوا ہے وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں تو بھی ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم نوجوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے رہیں گے جس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں آج آن دی ریکارڈ ہے بات کہ میرے الیکشن کے رزلٹ کے دونوں نتائج کی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور میں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو متفقہ امیدوار کہتے ہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ متفقہ امیدوار ہیں؟ آپ جب آپ دیکھیں، میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں، میں کس گھر سے اٹھا اور کس جماعت سے ہوتا ہوا کدھر میں کھڑا تھا، اور آج میری اپنی جماعت کے علاوہ کشمیر کی اور پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، ان کی حمایت میرے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے جتنے لوگ اس بنڈالہ ویلی کے، اس یونین کونسل کے جتنے دھڑے بنے ہوئے تھے ہمارے، آپ بہترین، میں اگر کہوں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ تھے تو یہ غلط بات تھی، ہم دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے، اور یہ اللہ نے میرے نصیب میں شاید لکھ دیا۔ تمام جو سینئر لوگ ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہیں، عمر میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، جی جی، وہ جو لوگ ہیں ان کی جو اچھی سوچ ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ تمام دھڑے بھی ایک جگہ پہ آ گئے، اور اپنے ان لوگوں کے علاوہ، ایم سی اور نون کے لوگوں کے علاوہ، اس بنڈالہ ویلی کے جتنے قبائل ہیں، میں آپ کے سامنے بٹھا سکتا ہوں لوگوں کو جن کا اس فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اس برادری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو چودھری برادری میرے ساتھ ہے، میں لوگوں کو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے لیے کمپین کر رہے ہیں، اس طرح دوسری تمام برادریاں، اس لیے متفقہ امیدوار خود کو کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، آج میں جو بھی کہوں گا یہ ثابت ہوگا الیکشن ہارنے جیتنے کے بعد کی بات ہے، یہ میں ہارنے جیتنے کے بعد جو میرا لوگوں کے ساتھ کام کاج کا معاملہ ہوگا، اس میں دیکھا جائے گا کہ میں بلا تفریق سوچ رکھتا ہوں کام کرنے کی، اس لیے شاید متفقہ امیدوار کہتا ہوں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس برادری اور کس قبیلے کی واضح جو ہے حمایت حاصل ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میرے بہت سے دوست اور بہت سے ایسے لوگ، اور اسپیشلی بنڈالہ ویلی کے جتنے لوگ ہیں، وہ ان میں سے چودھری برادری کے لوگ بہت سارے میرے ساتھ ہیں، جی، جن کے میں نام بھی کسی موقع پہ کہیں تو میں لے سکتا ہوں، وہ خود میرے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح شیخ برادری ہے، میرے بہت محترم، بہت جو بڑا ایک دھڑا ہے وہ سید برادری ہے میرے ساتھ، اور ملک برادری ہے، جتنے اس طرح کے لوگ ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات اتنے عرصے کے بعد ہو رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہیں؟ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو نئے سیاستدان پیدا کرنا، نئی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، لوگوں کے کام کاج لوگوں کے ذریعے کروانے کے لیے بہت ضروری ہے، کسی بھی ایک بندے کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ایم ایل اے ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ 10 چکر لگاتے ہیں جا کے، اور آپ کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہوگی، اپنے معاملہ، اس کا کام بیسک تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اسمبلی میں قانون سازی کرے، وہ لوگوں کے نلکے ٹوٹیوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ وہ اس لیے آتا ہے، کرنا پڑتا ہے اس کو، ظاہر ہے فنڈ اس کے پاس آئیں گے تو اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن بیسک کام اس کا اسمبلی میں بیٹھ کے تو قانون سازی ہے۔ یہ ہے ہی، یہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے، یہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنا ہے۔
لوگوں کے کام کاج کے لیے بند، لوگوں کے سڑکیں، نلکے، ٹوٹیاں، تھانہ، کچہری، مصیبتیں جن میں ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے بندہ، وہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. میں اچھا سمجھتا یہ بتائیں کہ آپ اسی وادی بنڈالہ کے رہنے والے ہیں، جی. تو بتائیں کہ بنڈالہ میں کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہونے بنڈالہ چاہیے؟ ہی نہیں، صرف یہ جتنی بارڈر لائن ہے، یہ تمام سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہی ہے. آپ خود اس سے نکلے ہیں، آپ خود مہاجر ہوئے ہیں، یہاں سے گئے ہیں. میری فیملی، میرے لوگ جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں بارڈر ایریا کے، وہ لوگ یہاں سے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مہاجر ہونا پڑا ان کو، گھر چھوڑنا پڑا، نقصان کرنا پڑا، لوگوں کے گھر تباہ ہوئے، لوگوں کے مویشی مارے گئے، لوگوں کے لوگ شہید ہوئے، یہاں پہ قتل و غارت ہوئی یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ. تو یہ ان مسائل کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ پہاڑی ایریا ہے، بارڈر ایریا ہے، ان دونوں وجہ سے وہ سہولتیں جو عام شہروں میں مہیا ہوتی ہیں لوگوں کو، وہ یہاں پہ نہیں ہیں. یہاں پہ لوگوں کے لیے ایک وقت تھا جب لکڑی کے ساتھ کام چلانا پڑتا، لکڑی استعمال ہوتی تھی، پھر وہ جنگل کو بچانے کے لیے اس پہ تھوڑی پابندی لگانی پڑی. گیس کا سلسلہ آ گیا، گیس اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ اب ہر بندے کے اس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں رہ گئی وہ. گیس کے علاوہ آپ کی ٹرانسپورٹ، آنا جانا، آپ کے دیگر کھانے پینے کے مسائل، مہنگائی کی وجہ سے بندہ پس کے رہ گیا یہاں پہ. پھر یہاں پہ رستوں کا بڑی حد تک پچھلی جتنی گورنمنٹس آئیں، میں ایک برملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلی اگر یہاں پہ بہت زیادہ وقت ایم سی نے گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کی اور نون لیگ نے گورنمنٹ کی. آپ کو مجھے یہ اظہار کر دینا چاہیے کہ ایم سی اور نون لیگ دونوں گورنمنٹ میں دونوں گورنمنٹ بہت زیادہ لوگوں کے کام ہوئے. روڈیں بنی یہاں پہ، روڈز کا جو نیٹ ورک تھا وہ پھیلا یہاں پہ. اسی طرح لوگوں کے دیگر جو مسائل تھے ان پہ کام کیا گیا. ابھی بھی بہت سارا خلا باقی ہے، ابھی بھی بہت سارے کام ہونے باقی ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس اپنی یونین کونسل کی حد تک اور باہر بھی جہاں تک میرا کوشش ہو سکی، لوگوں کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ کامیاب ہو کر وہ کون سے کام ہیں جو آپ سر فہرست کرنا چاہیں گے؟ میں نے اپنا ایک منشور لکھ کے آپ کے سامنے آیا ہوگا. سوچا ہے کہ یہاں پہ ہم جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے، مثال کے طور پہ اگلے علاقوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بمبر ہاسپٹل یا میرپور جانے کے لیے ہی اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم ہاسپٹل کے جو نظام ہے اس کو پہلے بھی اپنے بہت اس علاقے کے تمام لوگوں نے بلا تفریق، میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کسی ایک فیملی نے یا کسی ایک برادری نے، تمام لوگوں نے بڑی اچھی کوشش کر کے ذاتی طور پہ یہاں پہ ایسے فلاحی منصوبے شروع کیے جو لوگ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہم اس کو اور بہتر کریں گے، ہم ہاسپٹل کے نظام کو بہتر کریں گے، ہم ایمبولنس کے نظام کو بہتر کریں گے. ہم اگر میری خواہش ہے کہ میں ایسا کوئی فلاحی ادارہ بناؤں، ایسا کوئی چیز جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے گھر پہ جا کے. اگر میں اپنے ایک ہاتھ سے کام کر رہا ہوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. میں اس طرح کا کوئی ایک بنانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جلدی اس کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، کام بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو باقاعدہ اس کی ٹیم بنا کے تو لوگوں کی خدمت کریں گے. اور اس کے علاوہ میرا یہ کھلی ایک میں ہر دفعہ ہر کچھ عرصے بعد انشاءاللہ تعالی ہر علاقے میں، ہر موڑے میں جا کے، ہر پنڈ میں گاؤں میں جا کے تو بیٹھا کروں گا لوگوں کے ساتھ، ان کے مسائل سنا کروں گا اور ان مسائل کو حل بھی کیا کروں انشاءاللہ تعالی. اچھا تو یہ بتائیں کہ جنرل الیکشن ہوں یا بلدیاتی الیکشن ہوں، اس میں وعدے تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن ان الیکشنز کے بعد جو چند مخصوص خاندان ہیں وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر بھی بے روزگار ہی رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی اس لیے ہے کہ واقعی جب سپورٹ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ، سفید پوش لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ووٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ بن جاتا ہے تو اس کے آس پاس چند ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہر ایم ایل اے، ہر وزیر اور ہر وزیر اعظم کے ساتھ نظر آتے ہیں. میں سردار عتیق صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزرا ہمارا. میں نے تب بھی دیکھا، میں نے باقی دوار میں بھی دیکھا کہ ایک خول سا آ جاتا ہے اس کے سامنے. اپنے جو بہت قریب لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کام کاج کے حوالے سے. تو بدقسمتی سے یہ بات ہوتی ہے.
یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہاں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوتا اس میں پروٹوکول کو مناسب سمجھتا نہیں ہوں، نہ اپنے لیے نہ میں کسی کے لیے، میں پسند نہیں کرتا اس چیز کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جس کے پاس جاؤں گا یا میرے پاس کوئی آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس کے برابر بیٹھ کے بات سمجھا سکوں، سن سکوں اس کی بات۔ اچھا سر، تو آخری بات، آپ بنڈالہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جی، عوام اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دیں گے اس الیکشن کے حوالے سے؟ میں اب بنڈالہ ویلی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ پہ یہ اعتماد کیا ہے، آپ نے مجھ پہ یہ بھروسہ کیا ہے کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے، تو کامیاب بھی اللہ کی مدد سے آپ لوگوں نے مجھے کرنا ہے۔ 27 تاریخ کو گھر سے نکلیں بلا سوچے سمجھے، کوئی ہم کوشش یہ کریں کہ 27 تاریخ کو کوئی ووٹر ہمارا گھر پہ نہ رہے، نہ اس علاقے سے باہر رہے، تمام کو لائیں، ووٹ کاسٹ ہوئیں، اور الیکشن آپ جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور الیکشن جیتنے کے لیے، اس لیڈ کو بڑھانے کے لیے جو محنت کر سکتے ہیں وہ ہمیں دن رات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں میری ضرورت ہو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اچھا سر، تو اس میں ایک اور سوال کہ آپ کا جو انتخابی نشان آپ کو الاٹ ہوا ہے، یہ اپنے مرضی سے لیا یا الیکشن کمیشن نے آپ کو دیا؟ نہیں، میں نے 2-3 نام نشان لکھ کے دیے تھے، اس میں جیپ بھی تھا، اس میں پین تھا، قلم تھی، اور غالباً امبریلا تھی، تو انہوں نے اپنے حساب سے پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک الاٹ کر دیا۔ جی ٹھیک۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ یونین کونسل باغسر بنڈالہ سے الیکشن میں حصہ لینے والے ایک شخصیت جو سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں، راجہ شاہد رضا خان صاحب۔ ان سے آج بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، کیسر طائب، بھمبر، آزاد کشمیر۔